ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مثال دے کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس طرح سمجھایا کہ ایسا سمجھو کہ ایک آدمی ہے، اس کے 3 بھائی ہیں، اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے 3 بھائیوں کو بلایا اور ان کا بھائیوں میری حالت دیکھ رہے ہو نا کہ اب میں جا رہا ہوں، تو تم مجھے میرا کیا کام بناؤ گے، مجھے کیا فائدہ پہنچاؤ گے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں تو جا رہا ہوں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میرا معاملہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب آپ چلے جائیں گے تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کو نہلاؤں گا، کفناؤں گا، نماز پڑھوں گا، دعا مانگوں گا اور آپ کا ذکر خیر کروں گا کہ میرے بھائی ایسے تھے، میرے بھائی ایسے تھے، نوکر کرنا مرنے والے کے پیچھے ایسا کروں گا۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ جب آپ مر جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، جہاں جائیں گے وہاں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ایک مثال دے کر ایک بات سمجھائیے، تو فرمایا کہ یہ مثال ہے، تو فرمایا ایک بھائی دوسرے نے یوں کہا کہ میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، وہ مال ہے آدمی کا، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو مال دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے، مرنے والا مر گیا اور مال دوسروں کے پاس چلا گیا۔ جی ہاں، کہ یہ بھائی تو مال ہے۔ دوسرا بھائی اس کے رشتے دار ہیں جو کفنائیں گے، دفنائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، یہ اس کے رشتے دار ہیں۔ تیسرا بھائی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، وہ اس کا عمل ہے۔ یہ مثال سمجھائیے کہ وہ اس کا عمل ہے کہ جو اس کے ساتھ رہے گا۔ اچھا عمل ہے تو اچھا عمل اس کے ساتھ رہے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، چلو پھر بات۔ In Nabi sallallahu alaihi wasallam pinjaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum begini memberi sujud pada l'exemple. Itu dan biasa itu nak kafir. Kalau sudah Nabi Muhammad di bukit dunia lah, selama ini nabi tu lewa. Ini dia macam masuk kubur memberi mereka balik. Ini faham bisa tak apa memang benefit sama Muhammad di bukit ini untuk ada. Kalau kau ni dia pun sah, ki siul ini ada, kalau musuh pun ada berkelas. Dia pun sah. Si umum ada untuk pendewas, untuk bayu, untuk melakukan, untuk nama jenazah, untuk doa, untuk maksudnya dia, orang itu cuma soalnya ni jangan sakit, ni apa kau tu kuali bukan masalah ni. Parce que c'était l'exemple qui fait nous comprendre une chose, c'est que premier-là, c'est une personne se dit bien ça, qui du moment que sa personne-là quitte le dunia, alors automatiquement ça dit bien là, il a la position d'être devant les autres. Et deuxième, c'est la famille de cette personne-là qui accompagne cette personne-là dans tout le rythme qu'il a. Ils ont coupé, ils ont fait tout ça, ils ont fait la janasa, ils ont fait droit, ils ont mentionné en bien. Mais jusqu'à la même, troisième, c'est souvent l'action, souvent l'amal. Ça, il faut accompagner cette personne-là, que tu peux aller. Et surtout, si il y a une bonne action qu'il a, comme ça, il pourrait savoir que cette personne-là plus de loin. تو آدمی کا عمل وہ اس کے ساتھ رہے گا، باقی چیزیں اس سے علیحدہ ہوگی۔ جتنی چیزیں دنیا کی آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ سب چیزیں اس سے کٹ جائیں گی۔ حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، مالدار کی مالداری، رشتے دار، جو چیز دنیا میں آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ موت کے اوپر سب کٹ جائے گی۔ آدمی اس کو بھول جائے گا اور اس کو دوسری دنیا نظر آئے گی، دوسری دنیا نظر آئے گی۔ اس دنیا کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کی پہلی منزل وہ قبر ہے، پہلی منزل، پہلا اسٹیشن کہ وہ قبر ہے آدمی کا۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک بات سمجھائی
اور قسم کھا کر ایک بات سمجھائیے، آپ نے قسم کھائیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ بات بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گا، تیسری کوئی جگہ وہاں ہے نہیں کہ یا اس کی جگہ جنت بنے یا اس کی جگہ دوزخ بنے۔ یہ ایک منزل ہو جائے گی یا یہ اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمائی تاکہ ہر ایک کو اس کی فکر ہو جائے کہ میں اپنا ٹھکانہ کیا بنا رہا۔ اللہ نے بھی یہ کہا کہ ہر آدمی سوچا کرے، ہر آدمی فکر کرے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ ایک کل ہے جو آئے گی یعنی موت اور قیامت، اس کو کل کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کل نہیں ہے تو ختم۔ تو کہا کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے، یہ دعوت ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ Ce qui va accompagner nous plus devant, c'est nos amels, c'est nos bonnes actions, surtout nos bonnes actions. Et tout ce qui nous trouve, tout ce qui nous est là, ça, il faut détacher avec nous. C'est lui qui a le pouvoir pour aller, c'est lui qui a le business pour aller, c'est lui qui a sa famille pour détacher. Et tout quelque chose de oublier lui. Une personne, il faut passer à sa stage, pour l'amour là. Alors, un autre, le monde apparent devant lui, un autre, le monde ouvert devant lui. Et ça, le monde-là, c'est ce qu'il appelle Akhirat. Et concernant Akhirat, première phase, première station qu'il y a, c'est Qabr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entièrement l'itière. Ils vont entièrement par Allah. Et après une personne est mort, sa destination finale, soit les Jannat, soit les Jahannam. Et la personne qui vient croire, serment ensemble ici, c'est pour montrer l'importance que chaque personne est disposée, prend ça au sérieux et vous avez un souci pour cela. Qui vont te préparer pour demain? Et quand je veux dire demain ça veut dire, ça jour qui, la mort est pour venir là. Parce que ça, sa qualité demain là, qui vient un autre demain après ça. Chacune personne n'est plus inquiétée qui les fait préparer pour demain. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne da'wat envers Akhirat, service à dunya là pour préparer pour Akhirat. اس لیے بڑا کام جو ہے ہمارے ذمہ میں کہ وہ اپنے آخرت بنانے کا ہے۔ آخرت بنانے کے لیے ایک ہی مرتبہ زندگی یہ ملے گی، پھر نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ، بار بار پیدا نہیں ہوگا دنیا میں، ایک ہی مرتبہ زندگی دیں گے اللہ تاکہ اپنی زندگی میں اپنی دنیا سے آخرت بنا لے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم کو، یہ بہت قیمتی حیات ہے، بہت قیمتی، مگر یہ قیمتی جب بنے گی کہ جب ہم اس سے آخرت بنائیں۔ اور اگر اپنے کھانے پینے میں، کمانے میں، مالدار بننے کے شوق میں زندگی چلی گئی تو کچھ نہیں، آنکھ بند ہوئی بس سارا قصہ ختم۔ جی ہاں، آنکھ بند ہوئی موت آئی سارا قصہ ختم ہو جائے گا۔ اور آدمی تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دوبارہ موقع دے تو میں اپنی زندگی اچھی بناؤں، اچھے کام کروں اور اللہ سے ملوں۔ اللہ کہتے ہیں اب نہیں ہے، بس وہ ایک ہی مرتبہ موقع ہے، ایک ہی مرتبہ ملے گا۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے دین دیا ہے، دین دیا ہے، وہ دین ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں۔ ایک کہ ہمارے دین زندگی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان بنے، خدا کا خوف آئے، یہ ضروری ہے۔ خدا کا خوف آیا تو ساری بھلائی جمع ہو جائے گی زندگی میں،
اللہ سے ڈر کر کے تو کسی بھلائی کو نہیں چھوڑے گا اور کسی برائی میں نہیں جائے گا. اس لیے کہتے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو. جیسا دنیا کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ بازار میں جاتا ہے تو یہ ہر چیز کا شوق ہوتا ہے اس کو. تو بازاروں میں جا کر جس طرح دنیا کا شوق ہوتا ہے مسجدوں میں آ کر آخرت کا شوق پیدا کرو. یہ مسجد والے بنو. ہم کو مسجد والا بنایا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں بہترین جگہ مساجد ہے, بدترین جگہ بازار ہے. بدترین اور بری جگہ کہ وہ بازار ہے, اور بہترین جگہ کیا ہے کہ بہترین جگہ مسجدیں ہیں. مسجدیں اللہ کا گھر ہے, اور جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ اللہ کا مہمان ہوگا. جیسے کوئی مہمان ہمارے گھر آئے تو آج شریف آدمی ہوتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے, اپنے مہمان کا اقرار کرتا میرے مہمان ہیں. تو ایسے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ ان کا اکرام کرتے ہیں اور ان کا اکرام تیار ہوتا ہے اوپر. جیسے مہمان آنے والے ہوتے ہیں تو تیاریاں ہوتی ہے کھانے کی, پینے کی, ان کو آرام کی. ہاں کہ وہ مہمان آ رہے ہیں. ایسے ہی مسجد والے جو بن گئے تو وہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ ان کے مہمانی کی تیاری کراتے ہیں. جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ اپنا اکرام دیکھتے ہیں, یہ اللہ نے ان کا اکرام کیا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کا اکرام جو ہوگا وہ آدمی کے ایمان اور عمل کی وجہ سے ہوگا. اس لیے اپنی زندگی میں اس کا ایمان بنانا ہے. لا الہ الا اللہ, یہ ایمان کا کلمہ ہے. حدیثوں میں ہے کہ اس کو پڑھا کرو زیادہ, اس کو زیادہ پڑھو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور حدیثوں میں کہ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے روز اس کلمے کو, تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چولی رات کے شام کی طرح چمکتا ہوگا. اس کلمے کے بڑے بڑے انعامات ہیں. ایمان کا کلمہ ہے کہ اس زبان سے بھی پڑھو اور اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال بناؤ. ہاں, ایمان اور عمل یہ دو چیزوں کے اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے. آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کریم ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ایمان لائے نیک عمل کیے, تو سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے ایمان اور عمل کے ساتھ. Malah kita bersatu. Nous supposons aussi c'est pour après. Dans la vie, une seule fois nous ne pouvons pas gagner à plusieurs reprises. Et personne ne va pouvoir vivre, pas pour répondre l'essence encore une fois. Alors le service à la vie là pour répondre pour après, parce que ça la vie là il est bien précieux. Et quand il est précieux, c'est quand le service à la vie là pour prévoir pour après. C'est pas qu'une personne qui service à la vie seulement pour lui acquérir du bien, lui manger du bord, de rester, lui passer le temps, c'est tout. Et puis un seul coup, celui-ci est fermé et tout finit comme ça même. Non, nous supposer et dans sa désir là qui, nous supposer et dans sa zéro là, parce que si une personne n'est pas pour faire ça, alors du moment qu'il est mort, il est dans sa désir là, il est dans sa envie là, qui donne pour la vie, pour faire telle action, pour faire telle quelque chose, après nous va amener. Mais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, après sa décision là, non. Elle ne sait pas qu'il gagne, pas pour gagner encore. Alors nous donnons une valeur à sa vie là, qui nous fait gagner. Et comment nous donnons ça l'importance? C'est qu'il va avoir digne de la vie. Et digne, il pouvait donner la vie, c'est à travers l'imam, à travers khawf, frayeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et frayeur khawf, il pourra faire toute bonne action. Il vous garde nous avec toute mauvaise action. Et il vous donne nous ça, désir là. Qualité désir pour akhirat. Celui qui a désir pour dunya. Alors sa qualité du monde là, nous trouvons qu'il y a allé dans une place de commerce et il pousser et il faire ses cours là-bas. Parce que ça c'est sur place là. C'est lui qui veut la désir pour akhirat. Il faut être une personne qui peut attacher avec masjid. Parce que ça c'est place de zéro pour dire. On va dire la hadith, pour meilleure place sur la terre c'est le masjid. Et puis pire place sur la terre c'est le bazar. Allah subhanahu wa ta'ala sur la case masjid. Quand nous peut venir, il y a une personne qui peut attacher
alors divine mehman, divine invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il prépare quelque chose pour honorer cet invité-là, pour inviter les vies comme nous. Alors nous honorer, nous donner ce qu'il nous a donné. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aussi il prépare pour nous comme invités. Mais ne pas oublier ici, c'est quand nous mots qui nous trouver comme il est préparé pour nous. Et tout ça là, nous pouvons dire à travers l'iman et l'amal. L'iman, c'est kalima la ilaha illallah. On a expliqué que le hadith, il y a plusieurs vertus de sa kalima là pour dire. Il nous supposait réciter sa kalima là en abondance. Celui qui récite il se rendra bonjour ce visage éclairé comme 14e lune, jour de Qiyamah. Et aussi, il y a plusieurs les autres cadeaux qui viennent avec sa kalima là. Et ensemble avec ces pots de kalima, nous avons fait ces pots de nouvelles amal, de nouvelles bonnes actions. De quoi et d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous son encouragement là. Amanu wa amil salihat. Et amène l'iman et faire bonnes actions. Ça c'est deux travail qu'il est là pour faire. Il est là pour nous gagner sa promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers sa action là, c'est à travers l'iman et amal salihat. اللہ نے نیک عملوں کی فضیلتیں بتائی ہیں کہ نیک عمل کرنے پر اللہ کیا دیں گے. اس کو فضائل کہتے ہیں. فضائل یاد ہوں گے تو عمل کا شوق پیدا ہوگا. فضائل یاد نہیں ہوں گے تو عمل کا شوق پیدا نہیں ہوگا. بلکہ عمل کو اپنے سر سے اتار کر نماز پڑھنے کے پڑھ لی, سر سے اتر گئی. دنیا کے کام کو لوگ ایسا نہیں کرتے کہ سر سے اتر گئے, بلکہ اپنے سر پر لیتے ہیں. ہاں ذمہ داری لیتے ہیں کام کرنے کی. کیونکہ دنیا کا نفع کام ہے, آخرت کا نفع غیب میں ہے. آخرت کا نفع کہاں ہے؟ غیب میں, سامنے نہیں ہے, اس لیے دھیان نہیں ہے. لیکن جو وعدہ اللہ نے کیا ہے غیب میں وہ پکا ہے. ہاں اللہ نے کہا کہ جو وعدے ہمارے ہیں وہ پکے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ کا وعدہ سچ ہے, وہ پورا ہو کے رہے گا. اس لیے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی دھوکے میں کیسے ڈالے گی کہ دنیا سامنے ہے اور جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ غیب میں ہے. تو غیب کی چیز نظر آتی نہیں, جو سامنے ہے وہ نظر آئے. تو چھوٹے بچے کی طرح جو سامنے ہے وہ کھا لے. جی ہاں فائدہ ہوگا, نقصان بچے کو کچھ خبر نہیں, جو کھانے کھا لے گا, جو سامنے ہے اس کو نہیں دے گا. تو کہ ایسے نادان مت بنو. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سمجھ دی ہے, اس لیے اپنے نتیجے پر دھیان رکھو کہ میری زندگی کا کیا نتیجہ آئے گا. جی ہاں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ تمہارے عمل پر ہم یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, اور وہ وعدے سچے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر کے ان باتوں کا یقین پیدا کرنا ہے. ان باتوں کا یقین پیدا کرنا ہے. آج ہمارے پاس ان باتوں کا پورا یقین نہیں ہے, ہمارا یقین کمزور ہے. اس لیے اللہ کے وعدے بھول جاتے ہیں. اپنی راحت سامنے ہوتی ہے تو راحت کے کام کر لیتے ہیں, ضرورت کے کام کر لیتے ہیں. تو اللہ کے وعدے والے کام ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے تبلیغ میں نکل کر اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو بالکل سچے ہیں. میرے منصوبے غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے تبلیغ میں نکل کر اللہ کے راستے میں چل کر اللہ کے وعدوں والا یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی, جماعت سے نماز پڑھی فجر کی, تو کیا ملے گا؟ کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ فجر کی نماز پڑھنے والے حدیثوں میں ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا.